الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كان لأم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى باعتبار الأبدان وعند محمد رحمه الله تعالى المال بينهما أنصافا باعتبار الأصول بهذه الصورة جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ اور جڑا پیچھے مسئلہ پڑھے ہیں، اگر برابر ہوں درجے قرب کے درجے میں جی تو ولد الاسبا اولا ہے ذوی الارحام کی اولاد سے۔ آگے سمجھ، جیسا کہ فلانا فلانا کلاہما لابٍ و من یا ایک ان دونوں کا اینی ہو اور دوسرا ایلی ہو۔ سنیں اے شاباش جی، او متن نظر آتا پہن بھئی ہوگا تو لأنہا والد الاسبات تو، لیکن یہ ہے اینی الی بھائیوں کی اولاد کا مسئلہ۔ اس میں کیا طریقہ ہے، کیا کرنا ہے؟ اسبے کی اولاد ہوتا ہے، اسبے کی اولاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ ایسے نا اسبے کی اولاد ہوتا ہے، سمجھا گیا۔ اور اگر ہوں وہ دونوں بنت ابن الاخ ابن لے سنیں بھئی وہ خیفی بائی میت کے خیفی بائی کا بیٹے کی بیٹی، وہی نا خیفی بائی کی پوتی واجو اور خیفی بہن کا نواسا۔ آگے سمجھے، پیچھے بھی یہی سن، او سن اینی تے الی، انہوں دا مسئلہ اور طرح سی۔ اتھے کی کرنا سی؟ اسبے کی اے تسبے ہندے کوئی نہیں جی، اے تو صاحب فرض نے۔ کون؟ خیفی بہن پرا، اے کی نے؟ صاحب فرض نے۔ تو اگر یہاں یوں ہوں کہ میت کے خیفی بائی کی پوتی ہے، خیفی بہن کا نواسا ہے، تو اب مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین عند ابی حنیفہ عند ابی یوسف باعتبار الابدان ہوگا۔ سنیں جی، بعد ترجیح قوی کو ضعیف پر، لہذا باعتبار الابدان جب ہوا تو صرف نیچے دیکھیں گے مذکر مؤنث کو، تو ان میں جو ہے نا وہ مال تقسیم کر دیں گے۔ اور عند محمد مال ان کے درمیان انصاف ہوگا، اور یہی ظاہر روایت ہے باعتبار اصول کے، باعتبار اس صورت کے ساتھ۔ کس صورت کے ساتھ؟ جو آگے آ رہی ہے، سنیں ہوں ادھر دیکھنے ایک منٹ پہلے شرح، پھر چلتے ہیں صورت والا۔ ولو کانا کی یعنی اگر ہوں وہ بھائی کا کی پوتی تے بہن کا نواسا، پیچھے بھی دو ہی سن، یہ کیا ہوں لے تو ہوگا مال ان کے درمیان للذکر۔ ہن دھیان کرے جی میں
کیونکہ اصل تو مواریث میں مذکر کو تفضیل ہے کس پر؟ ہر جگہ جی، مگر چھوڑا گیا ہے یہ قانون اخوا اور اخوات لأم میں نس کے ساتھ علی خلاف القیاس. آنی قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فہم شرکاء فی الثلث. تو وہاں مذکر مونس برابر ہوتے ہیں. آگے سمجھ اے شاباش جی. تو اس لیے یہاں یہ قانون نہیں ہوگا، بلکہ ابدان کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مال بینہما للذکر عند ابی یوسف باعتبار الابدان ہوگا، کیونکہ اصل مواریث میں کیا ہے؟ تو ماذ چھوڑا گیا یہ اصل خود خیفی بہن بھائیوں میں نس کی وجہ سے، لہذا تھلے اولاد بچ نہیں چھوڑاں گے. نہیں سمجھ آگئی؟ اتنے تو اس واسطے چھوڑیا گیا کہ نس سے تے تھلے اولاد بچ نس کوئی نہیں نا، لہذا اتنے دا لحاظ ہوئے گا جی. اے مطلب ہی کوگو تے وما کانا مخصوصاً عن القیاس، اس کا قانون ہے لا یلحق بہ ما لیس فی، اور نہیں ان کی اولاد ان کے من کل الوجوہ. سنیں، کیونکہ وہ نہیں وارث بنتے بالفرضیت ما توریث الاصول. ان کے اصول جو ہیں وہ تو ان کے جو فروع ہیں وہ خیفی پائیدہ پتر بھی وہ بھی وارث نہیں، وہ بھی ذوی الفروض وچوں ہیں. آگے سمجھ. تو لہٰذا یہ ان کے معنی میں نہیں ہے من کل، کیونکہ نہیں وارث کس کے سبب سے؟ تو لہٰذا پھر جاری ہوگا ان میں یہ قانون. کیڑا؟ دلیل ثانی توریث ذوی الارحام کی بمعنی، اور اصوبت میں فضیلت دی جاتی ہے مذکر کو، جیسا کہ حقیقی عصبے ہوں تو اس میں یہی ہوتا ہے بہن بھرا ہوں تو بھرا نو ترجیح، بہن تے للذکر مثل حظ الانثیین. اب اندہ بھی یوسف کیا ہوگا؟ مال 3 کولوں بنانا ہے، 3 کولوں تے میت دے خیفی بھائی دی اور 2. سنیو گل اے مک گیا. اور اندہ محمد رحمہ اللہ مال ان کے درمیان انصافاً ہوگا اصول کے، چونکہ جو اصول ہیں اوپر وہ خیفی بہن بھائی ہیں، تو وہ اگر ہوں تو ان میں مال نصف ہے کہ نہیں؟ تو وہاں اوپر سے کا لحاظ کریں گے، لہذا مسئلہ 2 سے بنے گا. واہ ظاہر الروایہ. وجہ اس میں یہ ہے وہ وجہ کہ استحقاق ان نچلوں کا، ان استحقاق ہما للمیراث بقرابت الام، کہ چونکہ ماں والے پاسوں رشتہ دار نے، اس وجہ تو ہے بھی استحقاق ان دونوں کا میراث کے لیے کس وجہ سے ہے؟ ماں کی قرابت کی وجہ سے. خیفی مالے پاسے انہوں نے یار دھیان کرا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں کی قرابت کی وجہ سے ہے جی. تے واب اعتبار حاضل قرابت، اس قرابت کی وجہ سے، کیڑی جڑی قرابت بے سبب نہیں تفضیل مذکر کو بالکل نہیں، بلکہ برابر نہیں، بلکہ بسا اوقات الٹی، بلکہ بسا اوقات فضیلت پاتی انسا. کیویں؟ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ایک پاسے نانی شخص دا نانی تے نانا دوویں زندہ نے، نانا کوگو وجائے تے نانی صاحب فرض ساری عرش لے جائے گی، وہ پھر توڑے جا کے اپنے سائن ہوا کے مار جفا لبا عرش ہے.
ਸਮਝਿਓ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਮਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਨੀ صاحب فرض ہی تو نانا صاحب فرض نہیں ہے یہ مطلب ہی تو صاحب برخلاف ابو لب کے پاس اگر نہ فضیلت دی جا انسا کو یہاں کندے بچے جڑے خیفی نے اگر انسا کو فضیلت نہ دی جائے یہاں جڑے مثال پڑھ رہے ہیں تو پس نہیں کام کس سے اعتبار کرتے ہوئے مدلا بے کا تو اتنے ماں پیو جڑے نے نا وہ خیفی بھن بھرا برابر نے تو لہٰذا یہ بھی برابر ہوے گی سمجھیو ہوں ویخو بطن جڑا جی بطن ہوں واضح بالکل جی او بطن سالس کون ہی پہلی میت کے خیفی بھائی کی وہ جڑی مثال بینستور پڑھی ہے تو موٹی لکھی سمجھ نہیں پی آتی خیفی بھائی کی پوتی اگلے پاسے خیفی بہن کا نواسا یہاں اندہ بھی یوسف مسئلہ 3 سے ہے جی تے بیٹی نو اور اندہ محمد مسئلہ 2 سے کیونکہ اصل آخل تے اختل جڑا نا اتھوں برابری ہے وہ برابری ہے وہ دونوں دی تھلے آ گئی ہے لہذا دونوں ایک ایک کھانے چ پئی چلو ٹھیک ہے اور اگر ہوں دونوں لے تو مال ان کے درمیان لذاکر مثل حظ الانثیین ہے عندہ بھی یوسف رحمہ اللہ باعتبار ابدان کے اور عندہ محمد رحمہ اللہ مال ان کے درمیان انصاف ہیں باعتبار اصول کے اس صورت کے ساتھ جی اگر ہوں وہ دونوں لأم تو مال ان دونوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی باعتبار ابدان کے اور عند محمد رحمہ اللہ تعالی مال ان دونوں کے درمیان انصاف ہے باعتبار اصول کے اس صورت کے ساتھ جی اگر ہوں دونوں لأم تو مال ان دونوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی باعتبار ابدان کے اور عند محمد رحمہ اللہ تعالی مال ان دونوں کے درمیان باعتبار انصاف کے ہے انصافاً ہے باعتبار اصول کے اس صورت کے ساتھ آگا کچھ کتاب مطالعہ پڑھو وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَلَيْسَ فِيهِمْ وَلَدُ عَصَبَةٍ أَوْ كَانَ كُلُّهُمْ أَوْلَادَ الْعَصَبَاتِ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْلَادَ الْعَصَبَاتِ وَبَعْضُهُمْ أَوْلَادَ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ فأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الأقوى ومحمد رحمه الله تعالى يقسم المال على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول صبر اور توجہ ہے اگر ایک قاعدہ نمبر رابع اگر برابر ہوں صنف ثالث والے برابر ہوں قرب میں برابر ہے اور ان میں کوئی بھی ولد اسبا نہیں ہے اسبے کی اولاد نہیں ہے یا سارے کے سارے اسبے کی یا ہوں بعض اسبے کی اولاد اور بعض اصحاب ایک بار آنکھیں نا اگر صنف ثالث قرب میں برابر ہوں اور ان میں اسبا کی اولاد نہ ہو یا سارے اسبا کی اولاد ہوں یا بعض اسبے کی اولاد اور بعض اصحاب فرائض کی اولاد ہیں بین سور ویکھنے دی مثالہ لکھی ہے نا کوکوا نہ ہو ان میں کون اسبا کی اولاد میت کے بھائی کی نواسی تے جڑی نواسی دی ماں ہے وہ بھی تسبہ ہے وہ اسبا کوئی نہیں کہ ہے وہ بھائی دی بیٹی پتیجی ازویل فروز ہے وہ پتیجی دی ازویل الحام ہے نا
ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਸਬੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ, یہ بھی ولد الاسبا نہیں ہے۔ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਹੋਂ, ਇਹ ਕੁਲ ਉਤਲੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। भतीजे की बेटी कौन, اینی بائی کی دو پوتی، बाजन दो करने बखरा बखरा कुगवा। एनी बाई की, اینی بائی کے دو بیٹے ہیں، ان کی دو بیٹیاں ہیں۔ وہ نا بکھرے بکھرے کرنا ہی نا کہ بھائی اینی جنا اینی بائی کی اینی بائی کی پوتی جی، اور دوسرے بھی اینی بائی کی پوتی، وکھرے وکھرے دو بنانے نہیں ہیں۔ یہ دوویں جڑے نے کی نے، یہ ہن اینی بنا لو تو پاویں الی بنا لو جی، یہ دو مسئلے وکھرے کھول دو انہوں نے کہ بھائی اینی بائی کی دو پوتیاں یا الی بائی کی دو پوتیاں، یہ دونوں کیا ہیں؟ کیونکہ بھتیجے کیا ہوتے ہیں؟ اے شاباش سے تے یا ہوں بعض ان کے کی اور بعض ان کے بنت الاخل اب و ام، اینی بائی کی، اینی بائی کی یہ کیا ہے؟ خیفی اے شاباش سے سمجھی؟ اچھا جی، تو اتنے ہوں کی کرنا ہے، ہوں اگو دھیان کرو۔ پس امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں اقوا کا، کس کا؟ اقوا کا۔ وہ کہتے ہیں اگر اینی ہیں تو الی خیفی دونوں محروم ہیں، اگر خیفی ہیں تو نہ الی ہیں تو، اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر خیفی کو ملے گا۔ کن کے نزدیک کیا کیا جی؟ اگر وہ قرب میں برابر ہیں اور ان میں اسبا کی اولاد بھی نہیں ہے، نہ اسبا کی اولاد نہیں ہے، یا سارے اسبا کی اولاد ہیں، یا بعض اسبا کی اولاد ہیں اور بعض اصحاب فرائض کی اولاد ہیں، تو اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اقوا کا اعتبار ہے۔ اگر اینی موجود ہے تو موجود ہو تو باقی دونوں محروم ہیں، اینی نہیں ہے الی خیفی ہیں تو الیوں کو ملے گی اور خیفیوں کو دونوں نہیں ہیں تو پھر آگی سمجھ کہ کوئی نہیں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تقسیم کرتے ہیں، سننا پہ ایک منٹ پھر پڑھ دیں ہم، اور ویکھن تھوڑا شرح دھیان کریں جب۔ اور اگر برابر ہوں وہ قرب میں، کیا ہوں؟ قرب میں، اور نہ ہون میں، کیڑی مثال؟ بائی کی نواسی اور بائی کا نواسا، یا ہوں سارے کے سارے اولاد وہ بین سور لکھے نہیں، جیسے اینی بائی کی دو پوتیاں، یا الی بائی کی دو پوتیاں، یا ہوں بعض ان کے اولاد الاسبات اور بعض ان کے، جیسا اینی بائی کی بیٹی یا خیفی بائی کی بیٹی، یعنی دومی ہون بے خیفی بائی کی بیٹی۔ اے شاباش سے تو پاس امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں کس کا؟ یعنی اگر مختلف ہیں قوت اور ضعف میں، اگر برابر ہیں تو پھر ان میں فلذکر، اگرچہ ہوں فرو ذکور فقط، اگر ہوں فرو ذکور فقط یا اناث فقط تو پس تقسیم برابر ہوگی جی۔ واپس چلو، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں کس کا؟ قرابت میں، لہذا سنیا جی، پس آپ کے نزدیک وہ کہ ہے اس کے لیے
کہ ہے اصل اس کا عینی بھائی میت کا، تو یہ اولا ہے ان سے کہ جن کا اصل آگے سمجھیں، لہذا عینی بائی کی نواسی، جی کیا کہ جی یہ اولا ہے الی ایشا بس ہے جی، اور وہ کہ ہو اصل اس کا الی بائی، یہ اولا ہوگا اس سے کہ جس کا اصل، جیسا کہ وارد ہوگا تجھ پر ان قریب تفصیل اس کی، سنیں ہی اے شاباش سے۔ اور ویکھو نا اور صورت جڑی اگے بنی پئی ہے جی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اندہ بھی یوسف پہلے کون ہے؟ اینی بائی کی بیٹی، اینی بائی کی بیٹی، پھر الی بائی کی بیٹی، پھر فیفی بائی کی بیٹی، یہ 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں اگے، الی بائی کی ہاں اینی الی بہن کا ایک اینی یار بہن کا ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹی، اور الی بہن کا ایک بیٹا ایک بیٹی، اگے فیفی بہن کا ایک بیٹا ایک بیٹی۔ ایتھے ذرا توجہ کرو، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک شخص فوت ہوا ہے تو اس کے یہ آگے دوسری نسل موجود ہے، اب اس میں جو اینیوں کے ہیں نا ان کو مال ملے گا، باقیوں کے نہیں۔ اینی لبو کیڑے کیڑے نہیں، اینی بائی کی بیٹی ہے ایک کی، جی، اور اینی بہن کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ اب ان میں مال تقسیم ہوگا تو یہاں فروع کا لحاظ ہوگا، کس کا؟ فروع کا لحاظ ہوگا، سنیں تو کس طرح ہوگا؟ مسئلہ 4 سے ہوگا، اینی بائی کی بیٹی کو ایک اور اینی بہن کی بیٹے بیٹی کو للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹے کو اور ایک بیٹی کو۔ آگے سمجھ اے شاباش سے۔ اور باقی جو ہے کون؟ الی بائی کی بھی بیٹی، خیفی بائی کی بیٹی، الی بائی کا الی بہن کا بیٹا بیٹی اور خیفی بہن کا بیٹا بیٹی۔ یہ کیا ہیں؟ فرض کرو اینی کوئی نہیں ہے وچ، ہن الی لبو، الی بائی کی بیٹی، الی بہن کا بیٹا الی بائی کی بیٹی ہے، اور الی بہن کی بیٹا بیٹی۔ اب یہ 3 آ گئے ہیں، ان میں پھر اسی طرح مسئلہ 4 سے بنے گا، اور الی بائی کی بیٹی کے لیے 1، الی بہن کے بیٹے کے لیے 2 اور اس کے بیٹے کے لیے 1۔ فرض کرو یہ بھی کونی صرف خیفی ہیں، او لبو کیڑے نہیں، خیفی بائی کی بیٹی، خیفی بہن کا بیٹا اور بیٹی، بیٹا اور بیٹی۔ اب مسئلہ اب مسئلہ 4 سے، خیفی بائی کی بیٹی کو 1 اور بہن کی خیفی بہن کی بیٹے بیٹی کو، بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1۔ کو کھانے چ پہ گیا کہ کوئی نہیں؟ سنیں نا، اور ویکھا نا اتھے اگے پڑھنے عبارت عندہ بھی یوسف پورا کری پھر واپس چل دیں۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی یقسم بھی ٹھیک ہے، كل المال بين فروع بني الأعيان ثم بين فروع بني العلات ثم بين فروع بني الأخياف للذكر مثل حظ الأنثيين أرباعا باعتبار الأبدان۔ کھانے چ پہ گی۔ اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا کل مال اینی بہن بھائیوں کے فروع کے درمیان، اگر یہ نہ ہوئے تو پھر الی بہن بھائیوں کے، اگر یہ نہ ہوئے تو پھر للذکر اربعاً باعتبار ایک سمجھ آ گیا کہ کو نہیں آ گیا کہ رولا پہ گیا؟ ایک کھانے چ پہ گیا، بڑی گل نہیں ہے۔ اچھا جی کتوں کرنا سی مانا، پھر امام محمد صاحب دی گل پھر کر دیں پچھوں، اور اگر برابر ہوں قرب میں اور نہ ہوں ان میں، اور مولی ضعفہ کو سمجھ آتی پی کہ کوئی نہیں ہے چل لائی جا رہے ہیں میں، اور نہیں ان میں ولد اسبا
یا ہوں سارے کے سارے، اولاد الاسباط یا ہوں بعض ان کے، اولاد الاسباط اور بعض ان کے اولاد اصحاب فرائض۔ تو پاس امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں اقوا کا اس صورت کے ساتھ۔ جی اگے منع کرنے تو کر لا۔ اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال، کل مال بنی العیان کے فروع کے درمیان۔ اگر یہ نہ ہوئے تو وہ بین سطور لکھی، پھر بنی اللات کے فروع کے درمیان، پھر بنی الاخیاف کے فروع کے درمیان۔ للذکر مثل حظ الانثیین اربان بیعتبار الابدان۔ ابدان سنیں تے ان دی شرح بھی نال پڑھ لا، پھر اگلی گل پڑھ دیا صبر اتھے تھی جب یوسف نظر آ رہی اور توجہ کرے جائے، صرف ایتھے اگے پیچھے کر رہا میں ذرا گل سمجھ آ جائے۔ اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ یقسم کل المال بینا ثم للذکر ابدان، یعنی ابدان فروع اور ان کے صفات، یعنی یہ کہ مقدم ہوں گے اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ بنی العیان کے، اس لیے کہ وہ اقوا ہے۔ پس بنایا جائے گا مال اربان، دیا جائے گا ابن الاخت لاب و ام کو، اور بنت الاخ لاب کو، لاب و ام کو ایک ربو، اور بنت الاخت لاب و ام کو، کیونکہ دو نے نا۔ پس اگر نہ پائے گئے فروع تو تقسیم کیا جائے گا مال بیعتبار ابدان کے، اس لیے کہ قرابت الاب اقوا ہوتی ہے کس سے؟ تو پس بنایا جائے گا مال اب بھی ان کے درمیان دو ربو، او جب پیچھے نظر آیا، اور ربو الی بہن کی بیٹی کے لیے، اور دوسرا ربو الی بہن کی دوسری بیٹی کے لیے۔ پس اگر نہ پائے گئے فروع بنی اللات تو تقسیم کیا جائے گا مال، پھر بھی اربان ہوگا بیعتبار، اور مسئلے کی تصحیح آپ کی رائے پر 4 صحیح ہے۔ اور اگر برابر ہوں قرب میں اور نہیں ہے ان میں ولد اسبا، یا ہوں سارے کے سارے اولاد اسبات، یا ہوں بعض ان کے اولاد اسبات اور بعض ان کے اصحاب فرائض کی اولاد، بس امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں اقوا کا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تقسیم کیا جائے گا کل مال بنی الاعیان کے فروع کے درمیان، پھر بنی العلات کے فروع کے درمیان، پھر بنی الاخیاف کے فروع کے درمیان۔ للذکر مثل حظ الانثیین اربعا باعتبار الابدان۔ ہن پڑھ بے محمد ومحمد رحمہ اللہ یقسم یقسم المال علی الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع والجہات فی الاصول۔ قاسم تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں، تقسیم ہونے والے کو نہیں کہتے، تو پھر متعدی یقسم تقسیم کرتے ہیں ہم بھی۔ صبر کر بھائی۔ امام محمد رحمہ اللہ تقسیم کرتے ہیں مال کو اخوا اور اخوات پر، مڈوں اتوں، ما اعتبار عدد الفروع والجہات فی الاصول۔ عدد تھلو لینا ہے، صرف اتوں ویکھنی ہے، تے اتوں جڑا ہے نا پھر مال ونڈنا ہے جی، پھر ونڈ کے تھلے لے آنا ہے۔ کیا کیا جی؟ امام محمد رحمہ اللہ مال تقسیم کرتے ہیں اخوا اور اخوات پر فروع کے عدد کے اعتبار کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ، جہاد کے اعتبار کے ساتھ اصول میں جہت ان کی اصول کی اور عدد فروع۔ اور جڑے پیچھے پڑھیا سی وہ ظاہر من قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ تقسیم کرتے ہیں مال اخوا اور اخوات پر فروع کے عدد کے اعتبار کے ساتھ
اور جہاد کے اعتبار کے ساتھ جہاد کے بعد اصول میں جی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی تقسیم کرتے ہیں مال اخوہ اور اخوات پر فروع کے عدد کے اعتبار کے ساتھ اور جہاد کے اعتبار کے ساتھ. فما صحابہ پس پڑھی نا عبارت ہے فما اصابہ کل فریق یقسم بین فروعہم کما فی الصنف الاول. بس پھر وہ جو پہنچے گا نا ہر فریق کو او تھلے لے جانا ہے جیڑے زندہ نے قبراں تے پھل نہیں چاڑنے جیڑے مر گئے نے جداد انہاں دی پھر اپنے ابیاں نال نبڑن کے پھل پانے نے کی کرنا نے جیسا کہ صنف اول میں جیسا کہ ہاں جی کیا کہ جی بس وہ جو ہر فریق کو ملے گا وہ تقسیم کیا جائے گا ان کے میں یہ نا پیچھے تفصیل پڑھ کے آئے وہی کریں گے جی جیسا کہ صنف اول میں. آگے سمجھے اے شاباش سے پس وہ جو ملے گا ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے درمیان جیسا کہ صنف اول میں جی بس وہ جو ملے گا ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے درمیان جیسا کہ صنف اول میں. ہاں جی وہ جو پہنچے ملے گا ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے درمیان جیسا کہ صنف اول میں. کما اذا فائدہ ترک ثلاث بنات اخوات متفرقین وثلاثة بنین وثلاثة بنات اخوات متفرقات بهذه الصورة. جیسا کہ میت نے چھوڑی 3 بھائیوں 3 متفرق بھائیوں کی بیٹیاں اجی ہن حل کیتا ہو اور 3 متفرق بہنوں کے بیٹے تے بہنوں کی بیٹیاں کتنے کہ نہیں او 2 اس صورت کے ساتھ اس صورت کے ساتھ جی جیسا کہ جب چھوڑے میت اخوہ متفرقین کی 3 بیٹیاں اور اخوات متفرقات کی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں جی جیسا کہ اور ایک دے 2 تھلے جی جیسا کہ جب چھوڑے میت اخوہ متفرقین کی 3 بیٹیاں اور اخوات متفرقات کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اس صورت کے ساتھ اس شب جیسا کہ جب چھوڑا میت نے اخوہ متفرقین کی 3 بیٹیاں اور اخوات متفرقات کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اس صورت کے ساتھ. اور شرح خوبہ محمد رحمہ اللہ یقسم المال علی الاخوہ والاخوات ما اعتبار اصول وهم الاخوہ والاخوات لأن الاصل فی الاصطلاح والمدلہ بے ہوتا ہے جی اوتھے پہلو اور یہی ظاہر ہے من قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. پس وہ جو ملے گا ہر فریق کو ان پھر وہ تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے درمیان جیسا کہ بمطابق اس کے جو تقرر ہناک وہ تھے بیان ہو گیا جی یعنی تقسیم کیا جائے گا علی الخلاف الذی واقع فی اولادہم بار عدد چونکہ تھی کوئی ایڈا لمبا کیس کو نہیں ہونا تو پھر بے شک لائے ہیں مصنف رحمہ اللہ مثال اور اشارہ کیا ہے امامین کے قول کی طرف ہو گیا کہ جی اس میں جی ایک پڑھ لے پس فرمایا جیسا کہ چھوڑا میت نے 3 متفرق بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بعض ایک لأبوہم ایک اور بعض ان کے اسی طرح چھوڑے 3 بیٹے 3 بیٹیاں متفرقات اخوات کی جی اس صورت کے ساتھ اس اے شاباش اللہ اکبر اس ایڑی صورت ہے جی سمجھیو گل اے شاباش ہے یہ کتنے پہنچ گئے ویندہ محمد اتھے چلا صبح پڑھیں گے جی چل بھی نہیں کیا مسئلہ جی بچکار ہے مسئلہ